ہو سکتا ہے کہ تمہاری زندگی کا ایک خالی صفحہ اللہ پاک تمہاری چاہت سے بھرنا چاہتا ہو، اس لیے دعا کرو، شاید دعا ہی تمہارا مقدر بدل دے۔ ایک ایسا کارنر خالی ہے جو آج بھی آپ کی دعا کا منتظر ہے۔ جتنی شدت سے آپ اس کارنر کو فل اپ کرنا چاہتے ہیں اتنی شدت سے دعا کریں۔ جتنی گہری خواہش رکھتے ہیں کہ وہ ایک خلا آپ کی زندگی کا پورا ہو جائے، تو اس میں سب سے بہتر اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آپ اللہ سے اپنے رابطے کو مضبوط کریں۔ میں آج آپ کے سامنے موجود ہوں، ڈاکٹر فاطمہ زہرا فار ڈیلی موٹیویشن۔ آپ یقین کریں کہ میری زندگی کی بہت ساری ایسی خواہشیں تھیں چند سال پہلے جو میں چاہتی تھی کہ اللہ میرا سن لے، اور میں چھوٹا چھوٹا کہیں نہ کہیں بیٹھے ہوئے ہر وقت ہر سانس کے ساتھ جب بھی دعا کرتی تھی تو یہی دعا کرتی تھی کہ اللہ پاک مجھ سے راضی ہو جائے اور میری وہ خواہش پوری کرتے آج میرے ارد گرد جو آپ ماحول دیکھ رہے ہیں، یہ اس چاہت کا نتیجہ ہے جو میں نے اللہ تعالیٰ سے مانگی، اور اللہ تعالیٰ نے میرے اس خواب کو پورا کر دیا۔ میں نے بہت ساری چیزیں پالی ہیں۔ آج کے سال میں، آج کے وقت میں جب میں آپ کے سامنے یہ بات چیت کر رہی ہوں تو میں اس بات کا ایک سامنے موت ذاتی نشانی ہوں، جس پر میں اس بات پہ اب مجھے یقین ہو چلا ہے کہ میرا رب سنتا ہے، میرا رب مانتا ہے، میرا رب جانتا ہے، اور میرا رب چیزوں کو ویسا کا ویسا کر دیتا ہے جیسا آپ چاہتے ہیں، کیونکہ اس کے پاس تو بہت سارا ہے نا، اس نے اپنے پاس رکھ کے کیا کرنا ہے؟ وہ یہی چاہتا ہے کہ آپ اس سے مانگیں اور وہ آپ کو دے دے۔ لیکن مانگنے کا جو طریقہ ہے نا وہ ہے دعا۔ دعا کو مانگیں، اور دعا اتنے اچھے طریقے سے، اتنی شدت سے مانگیں کہ اللہ پاک اس دعا کو رد ہی نہ کر پائے۔ اس میں چند آنسوؤں کی جو اوور ٹاپنگ ہے نا وہ ایسی ہے کہ بس آنسو جب آپ کے گالوں تک آ جاتے ہیں تو بس سمجھیں کہ دعا قبول ہو گئی ہے۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے بڑی گہری راتوں میں جاگ کر اللہ سے دعائیں مانگی ہیں۔ پازیٹیو دعاؤں کی بات ہو رہی ہے، نیگیٹیویٹیز کو اللہ نہیں سنتا، نہیں مانتا۔ کیونکہ وہ غلط بات ہے۔ آپ کی جتنی بھی پازیٹیو دعائیں ہیں جس میں کسی کا، آپ کا، سب کا فائدہ ہے، کسی کا نقصان نہیں ہے، وہ اللہ سن لیتا ہے، جلدی سنی جاتی ہیں۔ بری دعاؤں کے لیے آپ کو پھر برے راستے اختیار کرنے پڑتے ہیں۔ تو نہ ہم نے کبھی برا سوچا، نہ کبھی برا چاہا کسی کا۔ تو اچھے صاف ستھرے دماغ کے ساتھ صاف ستھری زندگی گزارنا اور صاف ستھرے ماحول میں رہنا بہت ہی ضروری ہے۔ زندگی آپ کو صرف یہی سبق دیتی ہے کہ دین اور دنیا کو ساتھ لے کر چلیں، دنیا میں بھی وہی چیزیں امپلیمنٹ کریں جو اسلام چاہتا ہے آپ سے۔ جو آپ نے خود سے سوچی ہوئی ہے، جو معاشرے میں ہو رہا ہے وہ غلط ہے۔ میری بات، میرا سب کچھ، اس چیز کو سوچتے ہوئے، دوسروں کی بھی مدد کرتے ہوئے زندگی کو آگے لے کر چلیں، جس میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ تھوڑی تھوڑی میں نے آج عبادت کرنی ہے، تھوڑا تھوڑا میں نے آج اللہ کا ذکر کرنا ہے، تھوڑا تھوڑا سب کچھ کھا لینا ہے، تھوڑا تھوڑا سب کو ساتھ لے کر چلنا ہے، تھوڑا تھوڑا انجوائے کرنا ہے، تھوڑا تھوڑا۔ اب لفظ انجوائمنٹ کو پتہ نہیں آج کل کے دور میں کیا چیز لوگوں نے بنا دیا ہے۔ انجوائمنٹ بھی اللہ کو وقت دینے کا نام تھا۔ لوگ عبادت میں سکون ڈھونڈتے تھے، لوگ عبادت کر کے سکون پاتے تھے کہ یار آج نمازیں مکمل ہیں، آج تسبیحات کر لی ہیں، آج میرا وظیفہ مکمل ہوا۔ بہت ساری ایسی، آج میں نے کچھ اچھے کام کیے، آج میں نے کسی کو اچھا سا کھانا کھلایا، آج میں نے کسی فقیر کو صدقہ دیا، تو اپنے اوپر سے بلائیں ٹال دی میں نے۔ تو کتنی ساری چھوٹی چھوٹی ایسی چیزیں تھیں جس میں خوشیاں چھپی ہوئی تھیں۔ آج کل خوشی کیا ہے؟ کنسرٹ میں جانا، گانے سننا، بہت زیادہ جٹاکا قسم کی تیاریاں کرنا زندگی میں، یہ کیا ہے؟ دیکھیں، اپنے پیسے کا ضیاع، اپنی سوچ کا ضیاع، اپنے وقت کا ضیاع، اپنے سب سے قیمتی ایک انسان کے پاس ہے کیا؟ اس کا وقت، اور اس کا ضیاع یہی ہے کہ آپ ہر وقت بیٹھے ہوئے ہیں اور بس ڈرامے دیکھتے جا رہے ہیں، تو موویز دیکھتے جا رہے ہیں، تو گانے سنتے جا رہے ہیں۔ زندگی بھی ایک ڈرامہ بن کے رہ گئی ہے۔ مت کریں ایسے۔ زندگی کی خوبصورتی صرف اسی چیز میں ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے چاہت کریں، اللہ تعالیٰ کی چاہت سے اپنی ان چیزوں کو بھی پالیں۔ اللہ کہتا ہے ایک تیری چاہت ہے، ابن آدم، ایک تیری چاہت ہے، ایک میری چاہت ہے، تو ہوگا وہی جو میری چاہت ہے۔ اور اگر تو نے جھٹلا دیا اس کو جو میری چاہت ہے تو میں تجھے تھکا دوں گا اس میں جو تیری چاہت ہے، اور آخرکار ہوگا وہی جو میری چاہت ہے۔ اور اگر تو نے مان لیا اس چیز کو کہ جو میری چاہت ہے تو میں تجھے بخش دوں گا وہ بھی جو تیری چاہت ہے، تو کتنا ہی اچھا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اس کی چاہتوں کے مطابق، اس کی چاہت کو پورا کرتے ہوئے اپنی چاہت کو بھی لے لیا جائے اور اس کی چاہت کو بھی پورا کر دیا جائے۔ اور اس کی چاہت کیا ہے؟ کہ اسے چاہا جائے۔ تو جب آپ اسے چاہیں گے، کسی بھی شخص کو دنیا میں آپ چاہتے ہیں تو آپ کو سب مل جاتا ہے نا اس سے ریلیٹڈ۔ تو پھر آپ نے یہاں اللہ کو چاہنے سے ہی اگر شروعات نہیں کی تو پھر دنیا، انسانیت، ان کی چاہت میں کیا رکھا ہے جو خود اللہ کے محتاج ہے؟ لوگوں سے محبت کریں، لوگوں کی عزت کریں، لوگوں کے ساتھ بنا کر رکھیں،
انسانیت کی حد تک، رشتہ داروں کی حد تک، دوست کی حد تک. اس سے اوپر اور کسی بھی چاہت کو میں نہیں سمجھتی کہ کوئی چاہت ہے. چاہت ہے تو اللہ کی اپنے بندے سے اور ایک انسان کے اپنے ماں باپ سے، بس یہ نیچرل چاہتے ہیں. اور کسی چاہت کو نہ مجھے کوئی اس کا کوئی پیرامیٹر سمجھ میں آتا ہے. تو سب میں دھوکہ چھپا ہوا ہے، سب میں کہیں نہ کہیں مطلب چھپا ہوا ہے. مطلب ہی زمانہ ہے. وہ کچھ سنتا تو میں کہتا مجھے کچھ اور کہنا تھا، وہ پل بھر کو جو رک جاتا مجھے کچھ اور کہنا تھا. غلط فہمی نے باتوں کو بڑھا ڈالا یوں ہی، ورنہ کہا کچھ تھا. وہ کچھ سمجھا مجھے کچھ اور کہنا تھا. اور میں جو کہنا چاہتی ہوں وہ صرف اتنی سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وقت دیں، اللہ تعالیٰ سے محبت کریں. جو کہنا چاہ رہی ہوں اس کے صحیح معنیوں کو سمجھیں. ابھی بھی ویڈیو دیکھتے ہوئے بھی اگر آپ کے ہاتھ میں تسبیح چل رہی ہے تو تھوڑی سی ٹائم کی ویڈیو سننے دیکھنے میں اگر تھوڑی سی ٹائم اللہ کو دے دیتے ہیں تو یقین کریں کہ ایک دفعہ ماشاءاللہ سبحان اللہ کہنے سے بھی جنت میں درخت لگ جاتے ہیں. تو اپنے نام کا جنت میں درخت اور محل بنوائیں اور اپنے نام کر لیں. دنیا کی زمین تو آپ اپنے نام رجسٹریاں کرواتے مر جائیں گے. جنت کی کوئی چیز رجسٹر کروا لیں اپنے نام، جو ہونی بھی بڑی آسانی سے ہے، کیونکہ میرے رب کے پاس چیزوں کے ڈرم بھرے ہوئے ہیں، بڑے بہت خزانہ ہے اس کے پاس. وہ سارا خزانہ آپ کو آرام سے دے دے گا، کیونکہ اس کا خزانہ بھی بہت زیادہ ہے اور دل بھی بہت بڑا ہے، اور اس کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. یہاں تو آپ جس سے مانگ رہے ہیں اس کو خود بڑی چاہت ہے کہ 2 گھر وہ لے چلیں، آدھا آپ کو دے دے. ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کی کمی بھی نہیں ہے، نہ کسی چیز کی لالچ ہے. وہ سب آپ کو دینا چاہتا ہے. اس نے آپ کی مٹی گوندی ہے اپنی عبادت کے لیے. آپ اس کی عبادت کرتے چلے جائیں اور اپنی چاہتوں کو اس سے لیتے جائیں. انسان، میں نے تیرے لیے دنیا سجائی ہے، دنیا میں گھوم پھر مزے کر اور میرا شکریہ ادا کرتا چلا جا. شکریہ ادا کریں تاکہ نعمتیں بڑھ جائیں. آج ہی سنتے سمجھتے ہوئے اس بات کی ہوش رکھتے ہوئے اس بات کو امپلیمنٹ کریں، کہ لاگو کریں اس بات کو کہ اے اللہ پاک میں تجھ سے بہت چاہت کرتا ہوں، اے اللہ پاک میں تجھ سے محبت کرتی ہوں. میرے جملوں کو ہی دہرا لیں. اے اللہ پاک میں تجھ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں. اے اللہ پاک میں نے تجھ سے زیادہ اچھا ساتھی کسی کو نہیں پایا. اے اللہ پاک مجھے معاف کر دے، مجھ سے جو غلطی ہو گئی آئندہ نہیں ہوگی، مجھے معاف کر دے. اے اللہ پاک میرا ایک ہی دوست ہے، وہ ہے صرف تو. اے اللہ پاک میری زندگی میں پہلی اور آخری محبت تو ہی تو ہے. میں نے تیرے پاس سے آیا ہوں، تیرے پاس لوٹ کر آنا ہے. میں جب واپس آؤں تو مجھے رسوا نہ کرنا. اے رب کائنات میری دنیا اور آخرت سنوار دے. اے رب کائنات مجھے اپنے پاس جب بھی بلانا عزت سے بلانا. مجھے معاف کر دے. اے رب کائنات میں تجھ سے بہت پیار کرتا ہوں. بہت شکریہ ویورز مجھے سننے کے لیے. آج ہی اپنی دعاؤں کو بہت زیادہ اللہ تعالیٰ سے مانگنا شروع کر دیں، زندگی کو اور مقدر کو بدل کے رکھ دیں. تھینک یو سو مچ.